تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ مجلس بظاہر بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اخلاص کی شرط کے ساتھ کتنی قیمتی ہے اس کا اندازہ دنیا والے نہیں لگا سکے. میں مثال دے کے عرض کرتا ہوں کہ چیزوں کی قیمتیں نسبتوں سے ہوتی ہیں. جس کی نسبت جتنی اونچی ہوگی وہ چیز اتنی قیمتی ہوتی چلی جائے گی. معمولی سا کھانا پکانا ایک عام آدمی کا ملازم اور نوکر ہو باورچی کہلائے، اور محلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. لیکن اگر اسی کھانا پکانے والے کا تعلق راشٹرپتی سے ہو اور وہ راشٹرپتی کا پریزیڈنٹ آف انڈیا کا کھانا بناتا ہو تو اب آپ کے محلے میں آئے گا تو لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ چولہا جلاتا ہے، کھانا بناتا ہے اور کیا کرتا ہے. لوگ صرف اتنا دیکھیں گے کہ یہ راشٹرپتی کا کھانا بناتا ہے. نسبت اونچی ہوئی، کام وہی ہے لیکن قیمت اونچی ہو گئی. اگر یہ بات سمجھ میں آتی، میں ایک آدھ مثال اور عرض کرتا ہوں. بہت دن پہلے، بہت زیادہ دن نہیں ہوئے لیکن کچھ دنوں پہلے گاندھی جی کا چشمہ اور گاندھی جی کی لاٹھی کہیں غیر ملکوں میں تھی. اس کو کسی نے خریدا، پھر اس کو ملک کا سرمایہ سمجھ کے بہت اونچی قیمت پہ یہاں لایا گیا. اس معمولی سی چشمے کا کسی آپٹیکل ہاؤس میں جا کے ذرا دام لگاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 10 روپے دینے کو تیار نہیں. اور اس معمولی سے ڈنڈے کا پورے بازار میں جتنے فروخت کرنے والے ہیں ان کے پاس جا کے پوچھو تو اس ڈنڈے کا بھی کوئی دام لگانے والا نہیں ہے. دیکھنے میں بظاہر بہت معمولی، لیکن چونکہ اس کی نسبت ملک کے ایک بڑے شخص سے ہے جس کو لوگ اپنا راشٹرپتا کہتے ہیں، باپو کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کی طرف اس کی نسبت ہے تو اس نسبت کی وجہ سے یہ چیز قیمتی بن گئی. اور میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کا اگر کوئی پریزیڈنٹ ہو، صدر ہو، پوری دنیا کے لوگ مل کے اسے اپنا واحد لیڈر قرار دیں تو بہرحال وہ مخلوق رہے گا، بہرحال وہ بندہ رہے گا، بہرحال وہ انسان رہے گا. اور جس چیز کی نسبت زمین و آسمان کے سے ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. یہ مجلس آپ بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے کہ اس مجلس کی نسبت ہے قرآن کریم کی عظمت سے.
بچوں نے محنت کر کے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے، ان کے اعزاز میں اور اس کارنامے کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ تو اس مجلس کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت سے ہو جاتا ہے، اور جب اللہ رب العزت سے اس مجلس کا تعلق ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی قیمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں تو اس مجلس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دوسری بات میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ جب اسلام آیا تھا تو لوگ گرے پڑے تھے، ایسے گرے پڑے تھے کہ کوئی انہیں منہ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ بلکہ ذرا آگے بڑھ کے میں عرض کروں کہ جس خطے میں، جس علاقے میں وہ رہتے تھے، کوئی اس علاقے کو اپنے علاقے میں شامل کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سپر پاور تو دو پرشین امپائر بھی تھا، رومن امپائر بھی تھا، لیکن نہ کسرا والے اس کو اپنے میں ملا رہے ہیں اور نہ قیصر کے لوگ اس کو اپنے میں ملا رہے ہیں۔ یہ لوگ ایسے سمجھے جاتے تھے عام لوگوں کی نظر میں، بھوکے ننگے، بالکل بیکورڈ، بالکل گرے ہوئے۔ اب ذرا یاد کیجئے، کارگل کی جنگ کو کیوں ہوئی؟ برفانی علاقے میں ایک چھوٹا سا علاقہ اور دوسرے ملک کے لوگوں نے زبردستی وہاں چڑھائی کر دی تو اپنے ملک کی غیرت کو جوش آ گیا، تو کہا میرا علاقہ میرے علاقے سے کٹ کر کسی دوسرے علاقے میں شامل ہو جائے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تو تھی اس جنگ کی، اور چنانچہ کھدیڑ دیا گیا ان قبضہ کرنے والوں کو۔ لیکن وہ اتنا بڑا علاقہ اس کو کوئی اپنے میں شامل کرنے کو تیار نہیں۔ ان گرے پڑے لوگوں پر اللہ کو ترس آ گیا، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے مہربانی فرمائی، اور مہربانی فرما کر اللہ نے ان کو قرآن دیا۔ مہربانی فرما کر اللہ نے ان کو قرآن دیا ترقی کرنے کے لیے۔ دو قرآن دیا، کتنا؟ دو۔ آپ کہیں گے مولوی کیسی بات بول کے جا رہے ہو، ہم تو جانتے ہیں قرآن ایک ہی ہے، تو پھر دو کہاں سے آ گیا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ دو قرآن دیا، ایک خاموش قرآن جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک بولتا ہوا قرآن جو مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پوچھا گیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی عادتیں کیا تھیں، آپ کا طور طریقہ کیا تھا؟ تو امی جان نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی کی سیرت، نبی کا طریقہ، نبی کی عادتیں، نبی کا کردار، یہ مکمل قرآن تھا۔ اگر وہ قرآن جبریل امین اوپر سے لے کے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قرآن کریم کی مکمل تفسیر بنایا۔ چنانچہ کوئی آدمی، دنیا کا کوئی آدمی، قیامت تک کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو اگر نبی کی ذات سے الگ ہو کے سمجھنا چاہے گا تو ٹھوکر تو کھا سکتا ہے، ہدایت نہیں پا سکتا۔
عرب کے لوگوں نے پہلے بڑی مخالفت کی، بالکل نہیں مانا کسی قیمت پر، اور طریقہ بھی یہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ہمارے یہاں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، قرآن والا کہتے ہیں، نبی والا کہتے ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے کہ باپ دادا سے جو پرانی چیزیں چاہے کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو، ہمارے سماج میں جو پھیلی ہوئی ہیں ہم انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جان رہے ہیں یہ غلط ہے، گفتگو ہو تو اقرار کرتے ہیں ہاں بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کریں سماج میں چلتا ہے۔ وہاں بھی وہی تھا، ان سے پوچھا جائے لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، ان سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیں گے، ہر حال میں یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ، ان سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کو تمہارے فائدے کے لیے کس نے مسخر کیا، تو جواب دیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو من یدبر الامر، تمہارے بگڑے کام کون بناتا ہے، سیقولون اللہ، اور اس کا جواب دیں گے اللہ۔ مانتے تھے اللہ کو، بس دیوی دیوتاؤں کو ذرا واسطہ مانتے تھے، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کو مانیں گے تو چونکہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں لہذا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اس لیے ان کو مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کلمے کی بنیاد رکھی گئی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی میں کوئی پاور نہیں، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، اگر طاقت تو اللہ کی مرضی سے ہے، اگر طاقت تو اللہ کی بخشی ہوئی، اللہ طاقت کا سرچشمہ اصل ہے، وہ نہ چاہے تو پتہ نہیں ہل سکتا، وہ نہ چاہے تو ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے۔ اب یہ ماننے میں انہیں لگتا تھا کہ ان کو مانا تو پرانے صدیوں کے دیوتاؤں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی، اس لیے مانا نہیں، بڑی مخالفت کی ہے، یہ ہمارے دیوتاؤں کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے چلو اب ان کے ساتھ جو کرنا ہو کرو، تو پہلے خوب مخالفت، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ اس پتھریلے علاقے میں رہنے والوں نے ان کا مزاج بھی پتھریلا، جیسے پہاڑ ٹیلا جمع ہوا ہے، اپنی جگہ سے ٹلتا نہیں ہے، مزاج بھی ان کا وہی تھا پتھریلا، ہاں کہہ دیا تو کہہ دیا، اب جان رہے کہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اور ایسا مانا کہ دنیا کی تاریخ نہیں ہے کہ ویسا کوئی ماننے والا، کسی بھی نبی کو ویسا کوئی ماننے والا آیا ہو یا قیامت تک ایسی کوئی مخلوق پیدا ہو۔ 9 بجے تک کا اعلان تھا، میں ذرا سا تفصیل سے ادھر ادھر جا رہا ہوں، دیکھیے آپ بتائیں تو فوراً بول دیجیے گا، میں چاہ رہا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب عرب کی دنیا کا جھوٹا انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو آدھے میں آپ نبوت کی دکان چلائیں، آدھے میں اپنی دکان چلائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب، جواب میں یہ خط جا رہا ہے، اللہ کے رسول
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے نام جس کو مسیلمہ کہتے ہیں، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے کہ اللہ نے نبوت دی نہیں، اور یہ اپنے سے خود ساختہ زبردستی نبی بن رہا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مسلمہ نے مقابلے کے لیے فوج جمع کرنی شروع کر دی۔ ایک قاصد گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پاس پیغام لے کے۔ اچھا، دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ ایلچی اور ایمبیسیڈر کے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک نہیں کیا جاتا، یہ